اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے حدیقۃ الحیوانات کے حوالے سے۔ حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں چڑیا گھر کو، جسے آپ انگلش میں زو کہتے ہیں۔ تو چڑیا گھر کے حوالے سے ہم جو چیزیں ہیں ان کو جانیں گے۔ عربی زبان میں ہم جانوروں کو کیسے تعارف کروا سکتے ہیں، اور جانوروں کے عربی زبان میں کیا نام ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آج کے درس میں جانیں گے۔ آئے ذرا درس کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس العشرون، 20واں درس، حدیقۃ الحیوانات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیقہ کہتے ہیں باغیچہ وغیرہ اس طرح کی چیز کو۔ الحیوانات، حیوانات کا باغیچہ کیا مطلب؟ یعنی چڑیا گھر، زو۔ حدیقۃ الحیوانات یعنی چڑیا گھر۔ ابھی آ جائیے آگے۔ ذهبت مع صديقي هشام إلى حديقة الحيوانات يوم الجمعة۔ ذهبت، میں گیا، مع صديقي هشام، اپنے دوست ہشام کے ساتھ۔ کہاں گیا؟ إلى حديقة الحيوانات يوم الجمعة، چڑیا گھر کی طرف گیا جمعہ کے دن۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ بنے گا کہ میں جمعہ کے دن اپنے دوست ہشام کے ساتھ چڑیا گھر کی طرف گیا۔ آگے کیا ہے؟ هذه الحديقة كبيرة جدا، یہ جو چڑیا گھر ہے یہ بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ کیجئے، هذه، ہم نے پچھلے درسوں میں کیا پڑھا کہ هذه جو مؤنث ایک چیز ہو اور قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی الحدیقۃ مؤنث ہے، چونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا چاہا تو کیا استعمال کیا؟ هذه الحدیقۃ، یہ چڑیا گھر، کبیرۃ، کبیرۃ بڑا ہے، جدا یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ بڑا ہے۔ فیہا اشجار طویلۃ، اس میں لمبے لمبے درخت ہیں۔ وازہار جمیلۃ، ازہار جو ہے یعنی پھولوں کو کہتے ہیں۔ وازہار جمیلۃ، اور اس میں خوبصورت پھول ہیں۔ شاہدنا فیہا، ہم نے اس چڑیا گھر میں مشاہدہ کیا، ہم نے اس چڑیا گھر میں دیکھا۔ کثیرا من الطیور والحیوانات، بہت سارے پرندوں کو اور حیوانات کو۔ طیور کہتے ہیں پرندوں کو، طیور جو ہے وہ پرندوں کو کہتے ہیں، اور حیوانات یعنی حیوانات۔ رأینا فیہا الفیل، ہم نے اس چڑیا گھر میں فیل یعنی ہاتھی کو دیکھا، ہاتھی کو دیکھا۔ والفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے، حیوان کبیر یعنی بڑا جانور ہے۔ والاسد، اور ہم نے اس چڑیا گھر میں شیر کو دیکھا۔ الاسد کیا؟ یعنی ہم نے چڑیا گھر میں شیر کو دیکھا۔ والاسد حیوان قوی، جو شیر ہے یہ قوت و طاقت والا حیوان ہے۔ والنمر، رأینا فیہا الفیل والاسد والنمر، اور ہم نے چیتے کو دیکھا۔ والنمر حیوان سریع، جو چیتا ہے یہ تیز رفتار حیوان ہے، تیز رفتار جانور ہے۔ والزرافۃ، اور ہم نے زرافے کو دیکھا، زرافے کو زرافہ ہی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ والزرافۃ حیوان طویل، زرافہ جو ہے کیا ہے؟ لمبے قد والا جانور ہے۔ والارنب، اور ہم نے ارنب دیکھا اس چڑیا گھر میں۔ ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، کیا کہتے ہیں؟ ارنب، خرگوش۔ والارنب حیوان صغیر، اور خرگوش جو ہے یہ چھوٹا جانور ہے۔ والثعلب، اور ہم نے
لومڑی کو دیکھا، ثعلب کسے کہتے ہیں؟ لومڑی کو. والثعلب حیوان ماکر، اور جو لومڑی ہے یہ دھوکہ باز جانور ہے. ماکر یعنی دھوکہ دہی کرنے والا. والقرد، اور ہم نے دیکھا بندر کو. والدب، اور دیکھا ہم نے ریچھ کو. والذئب، اور بھیڑیے کو. والغزال، غزال یعنی ہرن کو. والتمساح، تمساح کہتے ہیں مگرمچھ کو. والثعبان، اور ثعبان کہتے ہیں سانپ کو. ورأینا فی الجانب الآخر، اور دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا؟ العصافیر الملونۃ، رنگ برنگی چڑیاں. عصافیر عصفور کی جمع ہے، عصافیر ان چڑیاں. الملونۃ یعنی رنگ برنگی. والببغاء، اور طوطے کو دیکھا. ببغاء کیسے کہتے ہیں؟ طوطے کو. والنعامۃ، اور شتر مرغ کو دیکھا. والطاؤوس، اور مور کو دیکھا. والطاؤوس طائر جمیل، اور جو مور ہے یہ خوبصورت پرندہ ہے. تو دیکھیں ہم نے کئی حیوانات کے ناموں کو جانا یہاں پہ. فیل، ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور شیر کو اسد کہتے ہیں. چیتے کو نمر کہتے ہیں. زرافہ کو زرافہ ہی کہتے ہیں. خرگوش کو ارنب کہتے ہیں. لومڑی کو عربی زبان میں ثعلب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بندر کو قردن کہتے ہیں. ریچھ کو دبن کہتے ہیں. اور بھیڑیے کو ذئبن کہتے ہیں. ہرن کو ہم غزالن کہتے ہیں. مگرمچھ کو تمساحن کہتے ہیں. اور سانپ کو ثعبان، اور طوطے کو ببغاء، شتر مرغ کو نعامہ نعامتن، اور مور کو طاؤوسن کہتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے مختلف حیوانات جو ہیں ان کے ناموں کو جانا اس درس میں. ابھی سوالات و جوابات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں. هل الفیل حیوان کبیر، کیا ہاتھی بڑا جانور ہے؟ نعم، جی. الفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے. هل الغزال حیوان متوسط، کیا ہرن درمیانی جسامت کا جانور ہے؟ نعم، الغزال حیوان متوسط، جی. جو ہرن ہے یہ درمیانی جسامت کا جانور ہے. هل الارنب حیوان کبیر، کیا خرگوش بڑا جانور ہے؟ لا، نہیں. بل ہوا حیوان صغیر، بلکہ خرگوش کیا ہے؟ چھوٹا جانور ہے. هل النمر حیوان سریع، کیا چیتا تیز رفتار جانور ہے؟ نعم، ہوا حیوان سریع، جی. چیتا تیز رفتار جانور ہے. هل الطاؤوس طائر جمیل، کیا مور خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم، ہوا طائر جمیل، جی وہ کیا ہے؟ خوبصورت پرندہ ہے. آگے هل الغراب طائر ابیض، کیا کوا سفید رنگ کا پرندہ ہے؟ الغراب کہتے ہیں کوے کو. الغراب یعنی کوا، ابیض سفید، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، جو الوان والا درس ہے اس میں ہم نے پڑھا. هل الغراب طائر ابیض، کیا جو کوا ہے یہ سفید پرندہ ہے؟ لا، بل ہوا طائر اسود. لا یعنی نہیں، بل ہوا طائر اسود، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ کالا پرندہ ہے. هل الاسد حیوان ضعیف، کیا شیر کمزور جانور ہے؟ لا، بل ہوا حیوان قوی، حیوان قوی، بلکہ شیر کیا ہے؟ طاقتور جانور ہے. هل الزرافۃ حیوان طویل، کیا زرافہ لمبا جانور ہے؟ نعم، ہوا حیوان طویل، جی وہ کیا ہے؟ لمبے قد والا جانور ہے. هل الثعلب حیوان شریف، کیا لومڑی شرافت والا جانور ہے؟ لا، بل ہوا حیوان ماکر، نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ دھوکہ باز جانور ہے.
ابھی آ جائیے تمرین کی طرف۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ یہ بہت بڑا چڑیا گھر ہے۔ دیکھیں چڑیا گھر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات۔ یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، تو آپ اشارہ کیسے کریں گے؟ آپ اشارہ کریں گے ہذہ کے ذریعے، یہ ہذہ، تو آپ کہیں گے ہذہ حدیقۃ الحیوانات۔ بہت بڑا ہے، کبیرۃ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہم کبیرۃ کہیں گے، گول تاخیر ملائیں گے، کبیرۃ۔ بہت بڑا، بہت کے لیے کیا لگائیں گے عربی زبان میں؟ جداً، کبیرۃ جداً، ٹھیک ہے۔ اس میں شیر ہے، اس میں یعنی فیہا، فی کا مطلب میں، اور اس کی طرف جو پروناؤن پلٹے گی وہ ہوگی ہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ فیہا، فیہا اسد، فیہا اسد، ٹھیک ہے۔ اور اس میں خرگوش ہے، وفیہا ارنب، خرگوش چھوٹا جانور ہے، یہ گزر چکا ہے۔ اس میں ہاتھی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے، فیہا فیل کہیں گے آپ۔ ہاتھی بڑا جانور ہے، اس کا بھی آپ خود بنائیں گے۔ اس میں چیتا ہے، چیتا تیز رفتار جانور ہے، اس کو آپ خود بنائیں گے۔ اس میں مور ہے، مور خوبصورت پرندہ ہے، اس کو بھی آپ لوگ خود بنائیں گے۔ اس میں شتر مرغ ہے، شتر مرغ ہم نے بتایا نعامہ، تو کہیں گے فیہا نعامۃ۔ اس میں مگرمچھ ہے، فیہا تمساح۔ اس میں رنگ برنگے پرندے ہیں، فیہا طیور ملونۃ۔ اس میں رنگ برنگے پرندے ہیں۔ کچھ کو ہم نے حل کر دیا، کچھ کو آپ پہ چھوڑا، تو وہ آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ اب آ جائیں دوسرے سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ قوی، جملے بنانے ہیں ان کے، ہم کہیں گے الاسد حیوان قوی، شیر طاقتور جانور ہے۔ ضعیف، آپ کہیں گے الارنب حیوان ضعیف، خرگوش کمزور جانور ہے۔ کبیر، آپ کہیں الفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے متوسط، درمیانہ، الغزال حیوان متوسط، ہرن جو ہے وہ درمیانہ جانور ہے۔ صغیر جمیل، یہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ سریع، خود بنا سکتے ہیں۔ ماکر، خود بنا سکتے ہیں۔ طویل، یہ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں، تو ان کو ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو بس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ جو چڑیا گھر میں جو مختلف حیوانات ہیں ان کے نام کیا ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، ابھی ہم ذرا یہ ڈکشنری کو پڑھتے ہیں۔ حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر۔ فیل، ہاتھی۔ ذئب، بیڑیا۔ طاؤوس، مور۔ تمساح، مگرمچھ۔ طیور، پرندے۔
نعامۃ شتر مرغ، غزال ہرن، قرد بندر، ثعبان سانپ، نمر چیتا، اسد شیر، دب ریچھ، ضعیف کمزور، قوی طاقتور۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔